نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں اہم سوال اور تفصیل کے ساتھ ان سب کے جواب دیے جائیں گے۔ تینوں سوال بہت زیادہ اہم ہیں، اس لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ پہلا سوال ہے کہ بیوی کو جیب خرچ نہ دینے کے شرعی احکام کیا ہیں؟ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو کوئی خرچہ نہ دے تو ایسے میں بیوی کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا حکم فرمایا ہے؟ دوسرا سوال کہ اگر شوہر بیوی کو ٹائم نہ دے سکے تو کیا شوہر کو گناہ ہوگا یا نہیں؟ تیسرا سوال یہ ہے کہ بیوی اپنے شوہر سے نفرت کیوں کرتی ہے؟ آئیے ہم سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ بیویاں اپنے شوہر سے نفرت کیوں کرتی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آیا، گرد و غبار سے اٹا ہوا، بال بکھرے ہوئے، اس کے ساتھ اس کی بیوی تھی جو کہہ رہی تھی، اے امیر المومنین، میں اس کے لیے نہیں، نہ یہ میرے لیے ہے۔ آپ نے جان لیا کہ عورت اپنے شوہر سے نفرت کیوں کرتی ہے۔ اس لیے آپ نے شوہر کو حکم دیا کہ وہ غسل کرے اور اپنے سر کے بالوں کو تراشے اور ناخن کتر لے۔ جب شوہر یہ سب کر کے آیا تو آپ نے کہا کہ بیوی کے سامنے آؤ۔ بیوی نے دیکھا تو دم بخود رہ گئی، پہچاننے کی وجہ سے اور نہ پہچاننے کی وجہ سے پیچھے ہٹنے لگی۔ پھر جب پہچان لیا تو اس کا بوسہ لیا اور اپنے دعوے سے دستبردار ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تمہیں ان کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ کرنا چاہیے، اللہ کی قسم انہیں یہ پسند ہے کہ تم ان کے لیے آراستہ پی راستہ رہو، جیسا تم چاہتے ہو کہ وہ تمہارے لیے بنی سنوری رہیں۔ تو شوہر کو چاہیے کہ بیوی کے سامنے آئے تو میلے کچیلے اور گندے کپڑوں میں نہ آئے، بلکہ بدن، لباس اور بستر وغیرہ کی صفائی ستھرائی کا خاص طور پر خیال رکھے، کیونکہ شوہر جس طرح یہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی بناؤ سنگھار کے ساتھ رہے، اسی طرح عورت بھی یہی چاہتی ہے کہ میرا شوہر میلا کچیلا نہ ہو۔ لہٰذا میاں بیوی دونوں کو ہمیشہ ایک دوسرے کے جذبات اور احساس کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر شوہر بیوی کو ٹائم نہ دے سکے تو کیا شوہر کو گناہ ہوگا یا نہیں؟ بیوی کو ٹائم نہ دینے کے شوہر کے بہت سارے عذر ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ مصروف ہے، رات کو دیر سے گھر آتا ہے، یا پھر بیوی مصروف ہے، بیوی سو چکی ہے کیونکہ بچوں کو صبح تیار کر کے بھیجنا ہے، تو ایسے میں یہ گناہ تو نہیں ہے، لیکن میاں کی جانب سے بیوی کے حق میں زیادتی ہے، کیونکہ بیوی کو ٹائم دینا شوہر کا حق ہے۔ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ شوہر بیوی سے ایسی لاپرواہی اختیار کر لے کہ مہینوں گزر جائیں اور وہ اس کے قریب ہی نہ آئے، تو یہ جو صورت ہے نا، یہ گناہ کے زمرے میں داخل ہو سکتی ہے۔ اس پر روایات موجود ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ 4 مہینے اس طرح نہیں گزرنے چاہیے کہ شوہر اپنی بیوی کے قریب بھی نہ جائے، اور وہ بیرون ملک بھی جائے تو بہرحال جو بیوی کا حق ہے وہ باقی ہے۔ 4 مہینے کے اندر میاں کا بیوی کے پاس آنا لازم ہوگا۔ قرآن پاک کی آیات ہے کہ ایسا رویہ نہ ہو کہ تم بیویوں کو ایسے چھوڑ دو کہ جیسے کوئی لٹکی ہوئی چیز ہے جس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، گرمی لگے، سردی لگے نہ لگے، دھوپ لگے نہ لگے، بالکل اس سے لا تعلق ہو جانا، اس کو قرآن مجید نے ناجائز قرار دیا ہے۔ چاہے وہ ایک بیوی ہے یا زیادہ بیویاں ہیں، اگر یہ والا رویہ ہوگا تو قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ جائز نہیں ہے۔ تیسرا سوال کہ بیوی کو خرچہ دینے کا کیا حکم ہے؟ بیوی کو خرچہ نہ دینے کی سزا کیا ہے؟
اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو کسی بھی طرح کا کوئی خرچہ نہ دے تو ایسے میں بیوی کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو خرچہ نہیں دیتا تو پھر بیوی کو کیا کرنا چاہیے؟ ویڈیو ہر میاں بیوی کے لیے بہت ہی زیادہ اہم ہے۔ ایک عورت اپنے گھر والوں، اپنے ماں باپ کو، اپنے بہن بھائیوں کو، سب کو چھوڑ کر آپ کے پاس اپنی زندگی بسانے کے لیے آتی ہے۔ اس کے بعد یہ آپ کی ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ آپ اس کا اچھی طرح سے خیال رکھیں اور اس کی تمام ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ آپ کی بیوی کا بھی یہ دل کرتا ہے کہ وہ بھی اپنی ضرورتوں کا سامان خریدے، اپنے رشتہ داروں کو تحفہ وغیرہ دے، صدقہ خیرات کرے، مگر بہت سے لوگ گھر کا سارا سامان تو لا کر دے دیتے ہیں مگر اپنی بیوی کو کسی بھی طرح کا کوئی خرچہ نہیں دیتے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی ساری کمائی اپنے گھر والوں کے ہاتھوں میں تھما دیتے ہیں مگر اپنی بیوی کو خرچے کے طور پر کچھ بھی نہیں دیتے۔ جب بیوی خرچ کے بارے میں بولتی ہے تو وہ جواب دیتے ہیں کہ وہ خود ہی اس کا سامان لا کر دے دیں گے، جبکہ ایسا کرنا صحیح نہیں ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اللہ کے نبی سے پوچھنے لگی۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا شوہر ایک بخیل آدمی ہے، یعنی بہت زیادہ کنجوس ہے، مجھے کسی بھی طرح کا کوئی خرچہ نہیں دیتا، کیا میں اس کو بتائے بغیر اس کے مال میں سے کچھ حصہ نکال لوں، یعنی اس کو بتائے بغیر اس کے مال میں سے کچھ لے لوں تو کیا یہ میرے لیے جائز ہوگا؟ یہ سن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ کا شوہر بخیل ہے اور وہ آپ کی ضروریات کو پورا نہیں کرتا تو آپ اس کو بتائے بغیر اس کے مال میں سے لے سکتی ہیں اور اپنی بنیادی ضروریات کو پورا کر سکتی ہیں۔ مسلم شریف کی ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک دینار وہ ہے جو تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور ایک دینار وہ ہے جس کے ذریعے تم نے کسی غلام کو آزاد کیا اور ایک دینار وہ ہے جو تم نے کسی غریب یا مسکین کو صدقے کے طور پر دیا اور ایک دینار وہ ہے جو تم نے اپنی بیوی بچوں پر خرچ کیا۔ اس میں سب سے زیادہ ثواب اس دینار کا ہوگا جس دینار کو تم نے اپنی بیوی بچوں پر خرچ کیا۔ جو لوگ اپنی بیویوں کو خرچہ نہیں دیتے، ایسے لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر کبھی کسی وجہ سے آپ کی بیوی کو کچھ پیسوں کی سخت ضرورت پڑ جائے اور اس وقت آپ کے پاس بھی ایک پیسہ موجود نہ ہو تو کیا یہ بیوی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی؟ اس لیے تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی بیویوں کا خرچہ مقرر کریں، اپنی آمدنی اور بیوی کی ضروریات کے حساب سے اس کا خرچہ مقرر کریں اور بلا ناغہ ہر ماہ بیوی کا خرچہ اس کو دیتے رہیں جو آپ کو مناسب لگے، تاکہ آپ کی بیوی اپنی ضروریات کی چیزوں پر خرچ کر سکے۔ اس کے بعد آپ اپنی بیوی سے ان پیسوں کا حساب بھی نہ لیں، چاہے وہ ان پیسوں کو اپنے اوپر خرچ کرے یا چاہے وہ ان پیسوں کا صدقہ خیرات کرے۔ اس بات کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ بیوی پر خرچ کرنے سے شوہر کی مغفرت بھی ہوتی ہے۔ ایک حدیث شریف میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنی بیوی پر خرچ کرنے کا بندوبست کرتا ہے تو ایسے شخص کو قیامت کے روز اللہ جل شانہ غنی کر دیں گے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جنت میں داخل کر دیں گے۔ ان سب کے باوجود بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں
جو اپنی بیویوں کو بالکل بھی خرچہ نہیں دیتے۔ بیوی کے خرچ اور اس کی ضروریات کا بندوبست کرنا ہر شوہر پر فرض ہے، اور ہر شوہر کی یہ ذمہ داری بھی ہے کہ وہ اپنی بیوی کو ہر صورت ذاتی خرچ دے، تاکہ بیوی کو اپنی ذاتی ضروریات پوری کرنے میں کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی نہ ہو۔ بیوی کو ہر ماہ خرچہ دینا چاہیے، اور بیوی کو اختیار ہونا چاہیے کہ وہ یہ خرچ جہاں چاہے مرضی خرچ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مرد کا بہترین صدقہ وہ ہے جو وہ اپنی بیوی پر اور اپنے بچوں پر، اپنے بوڑھے ماں باپ پر خرچ کرتا ہے۔ جس دولت کو تم اپنے گھر والوں پر خرچ کرو گے تو اس کا ثواب تم آخرت میں پاؤ گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ 3 طرح کے مرد یا شوہر ایسے ہیں جن کے ساتھ بیویوں کا زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگ اپنے ساتھ ساتھ اپنے جڑے ہوئے لوگ جیسا کہ بیوی، بچوں کو بھی ہمیشہ پریشانی میں ڈالتے ہیں۔ یہ وہ 3 مرد یا خاوند ہیں جن میں 3 خامیاں یا برائیاں موجود ہوتی ہیں۔ ایسے لوگوں کے ساتھ بیوی کا زندگی گزارنا بہت دشوار ہو جاتا ہے۔ پہلی بات، جو مرد نامحرم کو گندی نگاہوں سے دیکھتا ہے، یعنی ایسا شوہر جو پرائی عورتوں پر نگاہ ڈالتا ہے، جس کے دل میں غیر محرم کے لیے گندگی بھری پڑی ہوتی ہے، ایسے شوہر کے ساتھ بیوی کا زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا ہے۔ دوسری بات، ایسا شوہر جو اپنی بیوی بچوں کی ضروریات کو پورا نہیں کرتا، یعنی کہ ایسا شوہر جو اپنی بیوی بچوں کا خیال نہیں رکھتا، وہ ان کو ان کی بنیادی ضرورتوں کے لیے خرچ نہیں دیتا۔ تیسری بات، ایسا شوہر جو بات بات پر جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، ایسے مرد کے ساتھ زندگی گزارنا بیوی کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔